دیکھیں یہ ایشو اتنا معمولی تو نہیں ہے کہ یہ ڈسکس نہیں ہوگا. میں ایک جو کہتے ہیں لیگل پرسپیکٹو سے تو میں ایگری کرتا ہوں اشتر صاحب سے کہ بالکل یہ چیزیں میڈیا میں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے, عدالتوں میں ہونی چاہیے. لیکن جب ایک فارمر پرائم منسٹر کی بات ہو, اور ہمیں تو چھوڑیں ان کی اپنی جماعت کے میاں صاحب جو ہیں ان کی صاحبزادی پلس شہباز شریف صاحب, جب ان کے لیول سے اس پہ پریس کانفرنسز ہوں, شمیم صاحب کی, رانا صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس پہ تو ظاہر ہے پھر گورنمنٹ کا بھی ریئیکشن آئے گا. اور یہ جو ابھی اخباری بیان کی آپ نے بات کی ہے, تو یہ کتنا الارمنگ ہے کہ اگر بالفرض محال یہ صحیح ہے جو چارلس گیوتھر صاحب ہیں, جو ان کی طرف سے جو بات آئی ہے کہ اٹ واز نوٹرائزڈ ان دا پریزنس آف میاں نواز شریف, تو اگر میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ ہوا تو یہ کیا اسی کڑی کی ایک سلسلہ نہیں ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے ماضی میں جائیں سعدیہ افضال صاحبہ, تو جو ہسٹری ہے میاں صاحب ان کی فیملی کی, شریف فیملی کی ہسٹری کیا رہی ہے, جسٹ گو بیک اینڈ چاک ڈاؤن سنس 1997. ایک تو ہوتا ہے نا آپ جذبات میں کوئی بات کر لیں, جذبات میں کوئی قدم اٹھا لیں, لیکن اگر دیر از سسٹمیٹک ایک تھنکنگ ہے, دیر ہیز ٹو بی سم میڈنس ٹو دس کہ دیکھیں 1997 میں سپریم کورٹ پہ اٹیک ہوتا ہے, اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ آگے دیکھیں انہی کے زمانے کے ان کے ایکس اسپیکر گوہر ایوب صاحب کی بک ہے ڈائریز آف دا فیلڈ مارشل, اگر کسی نے پڑھی ہے تو آپ ضرور آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میاں صاحب نے پوچھا کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو ایک دو راتیں ہم جیل میں ذرا تھوڑا سا جیل میں رکھ لیں, یعنی کہ یہ ہے تھنکنگ ایک سٹنگ وزیر اعظم کی. وہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب والا زمانہ تھا, اور سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف جو سارا ہوا. آگے چلیں جسٹس قیوم صاحب, اسی طرح کی ایک کڑی کہ ججز کو تھریٹ کرنا یا ان کو یوز کرنا. پھر آگے چلیں سٹنگ سینیٹر اور سٹنگ ایم این ایز جو اب ایکس ہو گئے, وہ جب میاں صاحب کے خلاف ججمنٹ آئی اس زمانے میں, پاناما کی میں بات کر رہا ہوں, تو کیا سب بھول گئے کہ کس طرح ججز کے بچوں کو, ججز کو اور ان کے خاندانوں کو تھریٹ کیا گیا سٹنگ ایم این اے, سٹنگ سینیٹرز کی طرف سے. تو یہ ایک سسٹمیٹک ان کا طریقہ کار ہے, تھریٹ کرنا, بلیک میل کرنا. بدقسمتی سے یہ تاریخ اس کی یہاں ہے, میں خود سے کوئی بات نہیں کر رہا, یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اب اگر یہ چیز سامنے آئی ہے تو یہ کوئی حیرانی یا پریشانی کی بات تو نہیں ہے. اس میں علی محمد خان صاحب یہ بتائیے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کہا گیا, آپ لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں, شہزاد اکبر صاحب نے بھی بات کی کہ بڑا غلط ہوگا اگر یہ لوگ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب کے لیے, حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 62(1)(f) کا جو معاملہ ہے تاحیات نااہلی کا, جو کہ سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ کا 5 ججز کا ڈیسیجن ہے, اس کو ریویو ہونا چاہیے. سو عمران خان صاحب کے بھی اس کے بعد بیانات آئے کہ راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کے لیے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے نواز شریف صاحب کے لیے صرف اور صرف راستہ بنانے کی واپس سیاست میں کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ نہیں ہوا. پہلے میں ذرا اس بات پہ دوبارہ آتا ہوں, اشتر وصاف بھائی نے بات کی ہے, تو ڈائریز آف دا فیلڈ مارشل بے شک جو ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب صاحب کی ڈائریز کے اقتباسات ہیں, لیکن اگر انہوں نے یہ کتاب پوری پڑھی ہے تو اس میں ضرور ان کی نظر سے گزرا ہوگا جہاں گوہر ایوب صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کہا, اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب گوہر صاحب ان کے سپیکر ہوا کرتے تھے, کہ کوئی طریقہ ہے کہ سجاد صاحب جو ہیں ایکس سی جے چیف جسٹس صاحب, ان کو ایک رات 2 راتوں کے لیے اندر رکھا جائے. اور بہت عرصہ پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی, تو اگر ایسا نہیں لکھا تو آل اسٹینڈ کریکٹڈ. لیکن مجھے عجیب لگا کہ میاں صاحب اور شہباز صاحب کی باتوں پہ اشتر صاحب کیوں ڈیفینسو ہوئے. بے شک وہ ان کے اٹارنی جنرل میرے خیال میں رہے ہیں, لیکن ڈیفینسو نہیں ہوا, میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں ریکارڈ کو. موجود ہیں تو ہی کین ڈیفینڈ. سر میں اپنی بات کر لوں نا, آپ کی بات میں نہیں بولا, تو بیرسٹر عباسی صاحب کین ڈیفینڈ مسلم لیگ نون. اشتر صاحب کو ان کو ڈیفینڈ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پہ بیٹھے ہیں. جہاں تک اس بات کا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ میاں صاحب کے لیے جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کوئی راستہ ہموار کر رہی ہے, دیکھیں وکیل ایک آزاد شخص ہوتا ہے. اگر وہ وکیل ہو
وہ آزاد شخص ہوتا ہے. ہاں فیس لے کے کلائنٹ کے رائٹس ڈیفینڈ کرتا ہے, لیکن اس کا قلم کسی کا زر خرید نہیں ہوتا, اس کی قلم کی سیاہی پہ اللہ قسم کھاتا ہے. تو اگر تو کسی رائٹ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن یہ ایک سوال ہے کہ یہ کیا یہ ملک اس لیے جناح صاحب نے بنایا تھا؟ وہ محمد علی جناح جو اپنے قلم کی سیاہی بھی اپنے پیسوں سے خریدتے تھے کہ ایک آدمی کے لیے اتنے راستے ہموار کیے جائیں کہ باقی کے ملزم تو جیلوں میں سڑ رہے ہوں, اور اس کو عدالت بلائے اور وہ نہ آئے, اور ہائی کورٹ اسلام آباد کے باہر محترمہ مریم صاحبہ خود کہیں کہ اگر انصاف کی آپ مجھے ضمانت دیں, تو انصاف کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد محترم کو اگر چھوڑیں تو کل وہ فلائٹ پہ پکڑ کے آ جائیں. تو کیا سپریم کورٹ اگر کسی کو ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کر دے کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کو ڈس آنیسٹی پہ ڈکلیئر جو ہے ان کو فارغ نہیں کیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کسی وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیج دے, اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ مجبوریاں ہیں جس میں ایسے ڈسکوالیفائڈ شخص کے لیے راستے ہموار کیے جائیں؟ کیا وہ مجبوریاں ہیں؟ بٹ میں علی محمد خان صاحب ایک چیز ٹھیک ہے, لیکن ایک سوال کوئکلی اس کا جواب دے دیجیے گا, پھر میں عباسی صاحب کی جانب جاؤں, کیونکہ آج کل میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ شوز میں آتے ہیں ان سے یہ سوال ضرور کرتی ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے اس چیز کے حق میں رہی 62 63 جو ہے وہ نکالے جائیں, پی ایم ایل این اس وقت نہیں مانی تھی 98ویں ترمیم کے وقت. لیکن آپ کی رائے میں یہ جو صادق اور امین کی شکیں ہیں, یہ جو اچھے کردار کے حامل رکن کی شکیں ہیں, ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا, کون اس کا تعین کرے گا, تو یہ آئین میں موجود رہنی چاہیے؟ آپ کی ذاتی رائے اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں دو باتیں یہاں میں کروں گا. پہلے تو اس کو آئین میں بالکل رہنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے اس کو ہٹا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے فری فار آل, اٹس اے فری لنچ, آئیں اور جس کا جتنا جی بھرے ہاتھ اندر ڈالے اور جو نکال سکتا نکال لے. دوسری بات, جب ہم کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ان سے ڈرتے ہیں. جب وہ اپنی فل پاور میں تھے تو پنجاب میں بھی اور پورے پاکستان میں اگر کوئی کھڑا تھا ان کے سامنے عمران خان صاحب تھے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے شیلز بھی سہے ہیں, ہم نے گولیاں بھی سہی ہیں اور سب کچھ سہا ہے. لیکن بات اصول کی ہے کہ اگر ایک شخص کو سپریم کورٹ لیول جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کے اوپر صرف اللہ کی عدالت ہے, تو اگر سپریم کورٹ کسی شخص کو ڈسکوالیفائی کر دے فار لائف اور وہ گھر چلا جائے, وزیر اعظم کے ہاؤس سے اپنی کرسی سے گھر چلا جائے, وہ کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ اس آدمی کے لیے پھر راستے ہموار کیے جائیں؟ کیا یہ پاکستان جو ہے خدا نخواستہ چلیں صحیح ہے, یہ میں جانتی ہوں. مشیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین صاحب جو ہیں 12 جنوری کو obviously IMF سے ان کے پھر سے مذاکرات ہونے ہیں, اور اس سے پہلے یہ جو ترمیمی فائنانس بل ہے یہ پارلیمان سے منظور کرانا ہے. علی محمد خان سے بھی بتائیے کہ پرسوں آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات ہوں گی قومی اسمبلی میں اس بل کو پاس کروانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ بہت سارے آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں, اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب وہ آپ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بعض ضمیر لوگ جو ہیں وہ اس کو مسترد کریں, پارلیمان سے پاس مت ہونے دیں. اگر شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض ضمیر لوگ, تو ضمیر تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان کو اپنا جو ہے چیک کرنا چاہیے. ان کا ضمیر ان کو کیا کہتا ہے؟ کیا ان کے بھائی واقعی بیمار تھے؟ ان کا ضمیر ان کو کیا کہتا ہے؟ کیا ان کے بھائی کو آنا نہیں چاہیے؟ ان کا ضمیر ان کو کیا کہتا ہے؟ یہ جو اربوں روپے کی ٹیٹیاں لگی ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ, یہ طریقہ ہے کہ آپ کا کوئی گارڈ ہو, گنر ہو, اور وہ بیچارہ 25-30 ہزار کا 15 ہزار کا ملازم ہو اور اکاؤنٹ میں اربوں روپے ہوں؟ سوال نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا مذاق ہے سعدیہ افضال صاحب؟ یقین کریں کہ دیکھیں, میں آنیسٹلی اسپیکنگ, آپ ایک پروفیشنل ہیں, اب میں اور آپ کے جو دوسرے گیسٹ ہیں بیرسٹر عباسی, ٹھیک ہے ان کا تعلق نون سے, میرا پی ٹی آئی سے, وی آر پروفیشنل پیپل. کل کو اگر میں یا میرے لیڈر عمران خان صاحب اللہ نہ کرے کسی کرپشن کے اسکیم میں ان کا نام آتا ہے, میں اپنی قبر جو ہے اس میں آگ بھروں گا ان کو خدا نخواستہ وہاں ڈیفینڈ کر کے. یہ کس ضمیر کی بات کر رہے ہیں؟ کیا شہباز صاحب نے نہیں کہا تھا کہ کھینچیں گے ہم؟ وہ روڈ کدھر ہے جس پہ انہوں نے زرداری صاحب کو کھینچنا تھا؟ اور وہ کیا انہوں نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے؟ کدھر ہے وہ پیٹ اور کدھر ہے وہ پیسے جو انہوں نے پھاڑ کے نکالنے تھے؟